اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بر محمد مومنین کرام، گزشتہ ہفتے کو ولادت مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب تھی وہ شخصیت و وہ ہستی کہ جس نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جان تک نچھاور کی اور اسلام کی حفاظت کر کے سالم انسان سالم اسلام پیغمبر گرامی سے لے کر بشریت و انسانیت تک ابلاغ کیا ہے۔ وہ امیر المومنین کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے کردار، اپنے فکر اور اپنے قول، جس کا ایک مجموعہ امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ ہے، وہ ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا کہ اگر علی کے اس کلام کو انسان درک کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ قرار دے تو وہ انسان نجات کی ان منزلوں پر یقیناً فائز ہو جائے گا جو منزلیں انسان کے لیے خالق انسان نے قرار دی ہیں۔ امیر المومنین اپنے ان جملات میں سے، اپنے ان کلمات میں سے، اپنے نصائح میں سے ایک مقام پر جہاد کے حوالے سے کوشش و سعی، جہاد کا لغوی معنی و مطلب کہ انسان کا کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، حق کے راستے، حق کے قیام کے لیے حق کے ساتھ رہتے ہوئے کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاد بالسیف ہوتا ہے، بندوق کے ساتھ جہاد، تلوار کے ساتھ جہاد، قلم کے ساتھ جہاد، عمل کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد۔ جہاد کی متعدد اقسام ہمارے علماء اور فقہاء نے معصومین علیہ السلام کی طرف سے نقل کی ہے۔ اس جہاد کے حوالے سے ایک کلی قانون امیر المؤمنین دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے خود ایک دروازہ ہے۔ فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، اس دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھا ہے۔ جن کو جہاد کی توفیق ہوتی ہے وہ اولیاء خدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں جن کو خدا اپنے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب دلا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امیر المومنین فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، جس نے جہاد کو جہاد سے دوری رکھتے ہوئے، جہاد سے بیزاری کرتے ہوئے ترک کر دیا، ایسے لوگ، ایسی قوم، ایسے عوام، ایسی ملت کو خدا ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں جن کے ہاں جہاد متروک ہو جاتا ہے۔ وَشَامِلَهُ الْبَلَاءُ، اور ان کو مصیبت آن پڑتی ہے، ان کے اوپر عذاب و ابتلاء و آزمائش آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اس عظیم چیز کو
چھوڑ دیتے ہیں، اس عظیم راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر المومنین اسی خطبے کے اندر ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، یہ خطبہ طولانی ہے۔ امیر المومنین پھر مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ان لوگوں کو، فَيَا عَجَبًا عَجَبًا، تمہارے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے زمانے کے آج کے ادوار کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے، اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کس بات کا، واللہ یمیت القلب ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم۔ مجھے یہ بات تعجب میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس چیز نے دلوں کو بھی مردہ بنا دیا ہے اور دل مردہ ہو گئے ہیں، کون سی چیز ہے جس نے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے اور ہم اور غم میں تمہیں مبتلا کر دیا ہے، وہ کون سی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ باطل کے اوپر اکٹھے ہیں اور تم حق کے اوپر متفرق ہو، تمہیں حق جمع نہیں کر سکتا ہے، ان کو باطل اکٹھے کیے ہوئے ہے، باطل ان کے لیے وحدت کا پیغام بنا ہوا ہے، وہ باطل پر یکجا ہو چکے ہیں اور تم حق پر یکجا نہیں ہوتے ہو، حقیقت تمہیں یکجا نہیں کر سکتی ہے، دنیا باطل پر اکٹھی ہوئی ہے۔ فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرْحًا حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْزُونَ وَيُوصَى اللَّهُ وَتَرْزَوْنَ۔ ایسی صورتحال میں کہ جب وہ باطل پر اکٹھے ہیں اور تم جو ہے حق پر اکٹھے نہیں ہوتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ صورتحال بھی تم دیکھ رہے ہو، کیسی حالت میں تم موجود ہو؟ امیر المومنین فرماتے وَيُوصَى اللَّهُ وَتَرْزَوْنَ، کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور تم خاموش ہو، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو۔ یہ تمہاری خاموشی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف بالسیف یا وہ نہیں ہے کہ جو بندوق کے ساتھ ہو، بلکہ جہاد کی ایک عظیم قسم یہ بھی ہے کہ جب انسان خدا کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے قیام کرے، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کے لیے قیام کرے۔ ایسے زمانے میں کہ جب خدا کی، امیر المومنین فرماتے ہیں تعجب تمہارے اوپر ہے، کتنے تم بدبختی اور کتنے عذاب میں تم گرفتار ہوتے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ نافرمانی خدا ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو، راضی ہو گیا، خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو۔ نہیں، خدا کی نافرمانی پر خاموش مت بیٹھو اور تمہیں حق اکٹھا کرنے کا سبب بنے، وحدت کا سبب بنے، حق تمہارے انتشار کا سبب نہ بنے۔ تمہارا دشمن باطل پر ہے اور وہ اکٹھا ہے۔ عزیزاً، آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کفر تو وہ اسلام کے خلاف متحد نظر آتی ہے، وہ کفر پر ہے، باطل پر ہے، لیکن وہ واحد ہے، اور مسلمان جن کا خدا بھی ایک ہے، جن کا نبی بھی ایک ہے، جن کا قرآن بھی ایک ہے، وہ انتشار کا شکار ہے، وہ افتراق کا شکار ہیں۔ امیر المومنین نے ایک قاعدہ دیا، کلیہ دیا کہ مومن وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی پر خاموش بیٹھے، مومن وہ ہوتا ہے جس کو خدا کی نافرمانی اٹھا دے، بیدار کر دے، شعور دے دے، آگاہی دے دے، اس کو جہاد پر آمادہ کرے، اٹھائے، اس کو تحرک دے دے۔ مومن خدا کی نافرمانی پر خاموش نہیں ہوتا ہے۔ علی کی یہ نصیحت، علی کی وصیت، علی کی اولاد بھی اپنے پلے باندھ کر ساتھ چلی ہے۔ امیر المومنین کے وہ بیٹے جو امام ہیں، معصوم ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علی کی وہ علی بیٹی کہ جس کا لہجہ علی کا لہجہ تھا، جس کا قلب علی کا قلب تھا، جس کا راستہ علی کا راستہ تھا، کیونکہ اس بی بی کی گزشتہ روز شہادت تھی، علی کی وہ بیٹی علی کے اس کلام کو لے کر چلی ہے۔ کون سے کلام کو؟ کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتی ہوں، جہاد میرے اوپر لازم ہے۔ علی کی بیٹی نے خدا کی نافرمانی پر خاموشی اختیار نہیں کی ہے، بلکہ علی کی بیٹی
قریہ قریہ اور بلد بلد گھوم کر دنیا کو بیدار کرتی رہی، دنیا کو متوجہ کرتی رہی۔ اس بی بی کی عظمت و اس کی شان یقیناً ہم اس سے آشنا اور آگاہ ہیں، لیکن وہ بی بی کتنی عظمت کی حامل ہے اور کتنی ذمہ دار ترین خاتون ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بی بی کا نام یا اس کا مقام کی بات کی جاتی ہے، اس مقام کے لوگ اس بی بی کا نام عزت سے لیتے ہیں اور فخر سے اپنے آپ کو سربلند سمجھتے ہوئے اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ بی بی کے جس نے اسلام کے دفاع اور خدا کی رضا کے لیے اپنے وجود کو وقف کیا، اپنے باپ کی نصیحت اور تربیت کی بنیاد پہ، اپنی ماں کی تربیت کی بنیاد پہ اسلام کے دفاع کے لیے قیام کیا، اور ایسا قیام کیا اس کی اس طرح امیر المومنین نے تربیت کی، جناب سیدہ نے بچپن میں تربیت کی ہے کہ امیر المومنین تواریخ میں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین جب عبداللہ ابن جعفر سے بی بی کا عقد کر رہے تھے تو اس عقد میں ایک شرط امیر المومنین نے یہ رکھی تھی کہ یہ میری بیٹی آپ کی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب بھی حسین سفر کرے تو یہ اس کے ساتھ جائے گی اور آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ مانے نہیں ہوں گے۔ یہ شرط امام نے رکھی ہے، اور امام نے یہ شرط اس لیے ہی رکھی ہے، اس کے اسباب یا عللوں میں سے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام نے اس بیٹی کو اسلام و الہی نظام اور خدا کی وحدانیت کے لیے ایسا دفاع کرنے والا بنا کے بھیجا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن زینب دفاع ذات حق سے کبھی ہٹ نہیں سکتی۔ زینب کے قلب میں علی نے عشق پیدا کیا ہے خدا کی ذات سے۔ زینب وہ ہستی ہے، انسان کی عظمت کے لیے بی بی کو مقام صغرا کا حامل تصور کیا جاتا ہے کہ بی بی مقام عصمت صغرا پر فائز تھیں، یعنی ویسے معصومہ جس طرح 14 معصومین ہیں اس طرح کی صورتحال بی بی کے لیے نہیں ہے، لیکن بی بی مقام عصمت صغرا پر اس لیے فائز ہیں کہ بی بی کی مدح اور ثنا کے اور بی بی کی عظمت کے حوالے سے جو معصوم کے اقوال ملتے ہیں وہ بہت بلند و بالا ہے۔ امیر المومنین نے اس کو آمادہ تیار کیا، اس کو تربیت کیا، اس کے قلب کے اندر عاشق زینب، پیروکار زینب، کردار زینب کو تو دیکھے، رفتار زینب کو تو دیکھے، زینب کے قلب میں کس طرح علی نے توحید کو پرو دیا ہے، کس طرح اس کو اس کے قلب میں ڈالا ہے۔ اس عشق زینب کو جو خدا کی ذات سے عشق تھا نا، اس عشق کو آپ اور ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام آخر میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ امام علیہ السلام ایک تو بی بی کے لیے ایک سہارا بھی ایجاد کرتے ہیں اور سہارے کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ایک پیغام بھی دیتے ہیں۔ زینب کو ایسا خدا سے عشق تھا کہ حسین جیسے بھائی کی قربانی بھی زینب کو خدا سے منقطع نہیں کر سکی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اس وقت میں مجھے یاد رکھنا جب تم اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہوگی، جب تم خدا سے مربوط ہو رہی ہوگی، تمہارا خدا سے عشق اور رابطہ اتنا قوی ہے کہ اس قوت کے وقت میں مجھے یاد رکھنا۔ اگر مجھے اس وقت یاد رکھو گی تو ایک نصیحت اس میں موجود ہے، امام بھی ایک نصیحت کرتے ہیں، ایسے وقت اور زمان میں کہ جب تم خدا سے ہم کلام اور خدا سے گفتگو میں محو ہوگی، عشق خدا میں مبتلا ہوگی، وہ صلاۃ لیل کا وقت ہوگا، اس وقت میری یہ قربانی اور میری قربانی کی وجہ سے جو تمہیں تکلیف ملی ہے یہ تکلیف کم ہو جائے گی، اس لیے کہ تم عاشق ہوگی اور معشوق خدا ہوگا، اور عاشق جب معشوق کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے
اس کو ہر چیز بھول جاتی ہے، صرف معشوق یاد ہوتا ہے، وہ معشوق کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیوی کو اگر اس راستے میں جس چیز نے سہارا دیا ہے، وہ سہارا کس نے دیا ہے؟ وہ معشوق کے عشق نے دیا ہے۔ امیر المومنین کی یہ تربیت یافتہ ہے، سب چیزیں اس کو بھول سکتی تھی، سب چیزیں وہ قربان کر سکتی تھی، لیکن اگر اس نے کسی جگہ نہیں قربان کیا ہے تو کس کو نہیں قربان کیا ہے؟ خدا کو نہیں قربان کیا ہے۔ کسی جگہ نہیں بھولی ہے تو خدا کو نہیں بھولی ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط اتنا قوی تھا۔ ہر جگہ وہ مدافع حق رہی، ہر جگہ وہ مدافع توحید رہی ہے، مدافع دین خدا رہی ہے، دنیا کو متوجہ کرتی رہی۔ آج ستم کیا ہے اس بیوی کے حوالے سے، جس بیوی کا کردار لمحے بالمحے بشریت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ انسان غور کرے کردار زینب میں، بیوی کا یہ کردار صرف ہمارے رونے دھونے کے لیے نہیں ہے۔ زینب بہت عظیم شخصیت ہے، اس کے کردار اور اس کی رفتار میں انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عشق جو بیوی کے قلب میں ہے، اس عشق کو کہیں ہمارے دلوں میں آنا چاہیے، وہ اثرات ہمارے دلوں میں آئیں جو زینب کے قلب میں موجود تھے۔ اس عشق زینب نے دنیا کو کتنا گھبرا دیا، دنیا کو کتنا ڈرا دیا کہ آج اس مظلومہ کی قبر کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر ایک انتشاری نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ بی بی کی قبر کہاں ہے، وہ بی بی کہ جو کربلا سے ہوتی ہوئی مدینہ پہنچی اور اس سارے راستے میں وہ تبلیغ حق کرتی رہی ہیں۔ مدینہ میں اس کو قیام نہیں کرنے دیا ہے، مدینہ میں اس کو ٹھہرنے نہیں دیا گیا ہے، مدینہ کے لوگ تنگ تھے، مدینہ کے حاکم تنگ تھے، یزید تنگ آ چکا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں، ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔